بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ میں اپنے چینل پر آنے والے تمام نئے اور پرانے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ دوستو، آج ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی داستان شجاعت کا اگلا حصہ پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ صبح ہو رہی تھی جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ہراول دستہ گھاٹی والے تنگ راستے میں داخل ہوا۔ اچانک زمین و آسمان جیسے پھٹ پڑے ہوں۔ حوازن، ثقیف اور دیگر قبیلوں کی متحدہ فوج کے نعرے گھٹاؤ کی طرح گرج اور بجلیوں کی کڑک کی طرح بلند ہوئے، اور موسلا دھار بارش کی طرح تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں۔ یہ تیر دائیں بائیں کی چٹانوں اور ٹیکریوں سے آ رہے تھے۔ یہ دشمن کی گھات تھی۔ مالک بن عوف اور درید بن اسما نے دن کے وقت اپنے کیمپ میں کوئی سرگرمی ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ جنگی کیمپ نہیں، کسی قافلے کا پڑاؤ ہے۔ شام کے بعد مالک بن عوف اپنی فوج کو حنین کے تنگ راستے پر لے گیا اور تیر اندازوں کو دونوں طرف چھپا کر بٹھا دیا تھا۔ تیروں کی بوچھاڑیں اچانک بھی تھیں اور بہت زیادہ بھی۔ مجاہدین کے گھوڑے تیر کھا کر بے لگام ہو کر بھاگے۔ جو سوار تیروں سے محفوظ رہے وہ بھی پیچھے کو بھاگ اٹھے۔ تیروں کے بوچھاڑیں اور تیز و تند ہو گئیں۔ گھوڑے بھی بے قابو اور سوار بھی بے قابو ہو گئے۔ بھگدڑ مچ گئی۔ مت بھاگو، خالد بن ولید تیروں کی بوچھاڑوں میں کھڑے چلا رہے تھے۔ پیٹ نہ دکھاؤ، مقابلہ کرو ہم دشمن کو۔ گھوڑوں اور سواروں کی بھگدڑ ایسی تھی کہ خالد بن ولید کی پکار کسی کے کانوں تک پہنچتی ہی نہیں تھی۔ کوئی یہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں رکتا تھا کہ خالد کے جسم میں کتنے تیر اتر گئے ہیں، اور وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے وہیں کھڑے اپنے دستے کو مقابلے کے لیے للکار رہے ہیں۔ وہ آخر بھگدڑ کے ریلے کی زد میں آ گئے اور ان کے دھکوں سے یوں دور پیچھے آ گئے جیسے سیلاب میں بہہ گئے ہوں۔ جب بھگدڑ کا ریلا گزر گیا تو خالد اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ گھوڑے سے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہراول کے پیچھے اسلامی فوج آ رہی تھی۔ اس کے رضاکاروں کا بے قاعدہ لشکر بھی تھا۔ ہراول کا دستہ بھاگتا دوڑتا پیچھے کو آیا تو فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ ہراول کے بہت سے آدمیوں کے جسموں میں تیر پیوست تھے اور ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ گھوڑوں کو بھی تیر لگے ہوئے تھے۔ مالک بن عوف کی فوج کے نعرے جو پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے تھے سنائی دے رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر اسلامی فوج بکھر کر پیچھے کو بھاگی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ قریش جو بے دلی سے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی فوج کے ساتھ آ گئے تھے، انہوں نے اس بھگدڑ کو یوں بڑھایا جیسے جلتی پر تیل ڈالا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف بھاگے بلکہ انہوں نے خوف و ہراس پھیلایا۔ انہیں ایک خوشی تو یہ تھی کہ لڑائی سے بچے، اور دوسری خوشی یہ کہ مسلمان بھاگ نکلے ہیں اور انہیں شکست ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی کچھ نفری وہیں جا پہنچی جہاں سے چلی تھی۔ اس جگہ کو فوجی اڈا بیس بنایا گیا تھا۔ زیادہ تعداد ان مسلمانوں کی تھی جنہوں نے پیچھے ہٹ کر ایسی جگہوں میں پناہ لے لی جہاں چھپا جا سکتا تھا، لیکن وہ چھپنے کے لیے بلکہ چھپ کر یہ دیکھنے کے لیے وہاں رکے تھے کہ ہوا کیا ہے اور وہ دشمن کہاں ہے جس سے ڈر کر پوری فوج بھاگ اٹھی ہے۔ وہاں تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ بھاگتے ہوئے اونٹ اور گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اور پیادے ان کے درمیان آ کر کچلے جانے سے بچنے کے لیے ہر طرف بھاگ رہے تھے۔ رسول کریم نے فوج کی یہ حالت دیکھی تو آپ سن ہو کے رہ گئے۔ آپ بھاگنے والوں کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ کے ساتھ 9 صحابہ کرام تھے۔ ان میں 4 قابل ذکر ہیں: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسلمانوں، رسول کریم نے بلند آواز سے للکارنا شروع کر دیا، کہاں جا رہے ہو؟ میں ادھر کھڑا ہوں، میں جو اللہ کا رسول ہوں، مجھے دیکھو، میں محمد بن عبداللہ یہاں کھڑا ہوں۔ مسلمان حضور کے قریب سے بھاگتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے۔ آپ کی کوئی نہیں سن رہا تھا۔ خالد بن ولید کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ آگے کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ اتنے میں قبیلہ حوازن کے کئی آدمی اونٹوں اور گھوڑوں پر بھاگتے ہوئے مسلمانوں کے تعاقب میں آئے۔ ان کے آگے ایک شتر سوار تھا جس نے جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ حضرت علی نے ایک مسلمان کو ساتھ لیا اور اس شتر سوار علم بردار کے پیچھے دوڑ پڑے۔ قریب جا کر حضرت علی نے اس کے اونٹ کی پچھلی ٹانگ پر تلوار کا وار کر کے ٹانگ کاٹ ڈالی۔ اونٹ گرا تو سوار بھی گر پڑا۔ حضرت علی نے اس کے اٹھتے اٹھتے اس کی گردن صاف کاٹ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ٹیکری پر جا کھڑے ہوئے۔ دشمن کے کسی آدمی کی للکار سنائی دی، وہ رہا محمد، قتل کر دو۔
تاریخ میں ان آدمیوں کو قبیلہ ثقیف کے لکھا گیا ہے جو اپنے آدمی کی للکار پر اس ٹیکری پر چڑھنے لگے جس پر رسول اللہ کھڑے تھے۔ صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے ان آدمیوں پر ٹوٹ پڑے۔ مختصر سے مارکے سے وہ سب بھاگ نکلے، ان میں سے کوئی بھی رسول اکرم تک نہ پہنچ سکا۔ میں مالک بن عوف سے شکست نہیں کھاؤں گا، رسول اللہ نے کہا۔ وہ اتنی آسانی سے کیسے فتح حاصل کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو بکھرتے اور بھاگتے تو دیکھ ہی لیا تھا، آپ دشمن کو بھی دیکھ رہے تھے، بلکہ دشمن کو زیادہ دیکھ رہے تھے۔ آپ کی عسکری حس نے محسوس کر لیا تھا کہ مالک بن عوف اپنے پہلے بھرپور اور کامیاب وار پر اس قدر خوش ہو گیا ہے کہ اسے اگلی چال کا خیال ہی نہیں رہا۔ وہ اسلامی فوج کی بھگدڑ اور افراتفری کی پسپائی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ حضور کو توقع تھی کہ مالک بن عوف کی متحدہ فوج مسلمانوں کے تعاقب میں آئے گی، لیکن تعاقب میں دشمن کے جو آدمی آئے تھے وہ تعداد میں تھوڑے اور غیر منظم تھے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم نے اپنے ہراول دستے کو پیچھے آتے بھی دیکھا تھا۔ آپ نے معلوم بھی کیا تھا کہ ہراول کے کتنے آدمی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ آپ کو بتایا گیا کہ کئی ایک مجاہدین گھوڑے اور اونٹ زخمی ہوئے ہیں، شہید ایک بھی نہیں ہوا۔ اس سے رسول کریم نے یہ رائے قائم کی کہ یہ دشمن تیر اندازی میں اناڑی ہے اور جلد باز بھی ہے، اتنی زیادہ تیر اندازی کسی کو زندہ نہ رہنے دیتی۔ حضور اکرم نے اپنے پاس کھڑے صحابہ کرام پر نظر ڈالی۔ آپ کی نظریں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹھہر گئیں۔ حضرت عباس کی آواز غیر معمولی طور پر بلند تھی جو بہت دور تک سنائی دیتی تھی۔ جسم کے لحاظ سے بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کبھی ہیکل تھے۔ عباس، حضور اکرم نے فرمایا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، مسلمانوں کو پکارو، انہیں یہاں آنے کے لیے کہو۔ اے انصار، حضرت عباس نے انتہائی بلند آواز میں پکارنا شروع کیا، اے اہل مدینہ، اے اہل مکہ، آؤ اپنے رسول کے پاس آؤ۔ حضرت عباس قبیلوں کے اور آدمیوں کے نام لے لے کر پکارتے رہے اور کہتے رہے کہ اپنے رسول کے پاس، اپنے اللہ کے رسول کے پاس آؤ۔ سب سے پہلے انصار آئے، ان کی تعداد معمولی تھی، لیکن ایک کو دیکھ کر دوسرا آتا چلا گیا۔ مکہ کے کچھ دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی آ گئے، ان کی تعداد 100 ہو گئی۔ رسول کریم نے دیکھا کہ قبیلہ حوازن کے بہت سے آدمی پسپا ہوتے مسلمانوں کی طرف دوڑے آ رہے ہیں۔ آپ نے ان 100 مجاہدین کو دشمن کے ان آدمیوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مجاہدین ان کے عقب سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ حوازن کے آدمی بوکھلا گئے اور مقابلے کے لیے سنبھلنے لگے، لیکن مجاہدین نے انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ دی۔ ان میں سے بہت سے بھاگ نکلے، ان کے زخمی اور ہلاک ہونے والے پیچھے رہ گئے۔ وہ تو اچانک ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ مجاہدین میں بھگدڑ مچ گئی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن سے لڑے اور فاتح اور کامران رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی پکار پر مسلمان رسول اکرم کے حضور اکٹھے ہو رہے ہیں، اور دشمن مسلمانوں کے چھوٹے سے گروہ کے جوابی حملے کو بھی برداشت نہیں کر سکا۔ اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ حوازن اور ثقیف ان کے تعاقب میں نہیں آ رہے، تو کئی ہزار مجاہدین واپس آ گئے۔ رسول اکرم نے انہیں فوراً منظم کیا اور دشمن پر حملے کا حکم دے دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لاپتہ تھے، کسی کو ہوش نہیں تھا کہ دیکھتا کہ کون لاپتہ ہے اور کون کہاں ہے۔ وہی تنگ گھاٹی جہاں مجاہدین پر قہر ٹوٹا تھا اب متحدہ قبائل کے لیے موت کی گھاٹی بن گئی۔ قبیلہ حوازن چونکہ سب سے زیادہ لڑاکا قبیلہ تھا، اس لیے اسی کے آدمیوں کو آگے رکھا گیا تھا۔ یہ لوگ بلا شک و شبہ ماہر لڑاکے تھے، لیکن مسلمانوں نے جس قہر سے حملہ کیا تھا اس کے آگے حوازن ٹھہر نہ سکے۔ مسلمان اس خفت کو بھی مٹانا چاہتے تھے جو انہیں غلطی سے اٹھانی پڑی تھی۔ یہ 10 بدست لڑائی تھی۔ مجاہدین نے تیز زنی کے وہ جوہر دکھائے کہ حوازن گر رہے تھے یا مارکے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رسول اکرم مارکے کے قریب ایک بلند جگہ کھڑے تھے۔ آپ نے للکار کر کہا، یہ جھوٹ نہیں کہ میں نبی ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ حوازن پیچھے ہٹتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اب وار کرتے کم اور وار روکتے زیادہ تھے۔ ان کا دم خم ٹوٹ رہا تھا۔ ان کے پیچھے قبیلہ ثقیف کے دستے تیار کھڑے تھے۔ مالک بن عوف نے چلا کر حوازن کو پیچھے ہٹا لیا۔ قبیلہ ثقیف کے تازہ دم لڑاکوں نے حوازن کی جگہ لے لی۔ مسلمان تھک چکے تھے اور ثقیف تازہ دم تھے، لیکن مسلمانوں کو اپنے قریب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی اور للکار نیا حوصلہ دے رہی تھی۔ مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں کی ضربوں میں جو قہر اور غضب تھا، اور ان کے نعروں اور للکار میں جو گرج اور کڑک تھی، اس نے ثقیف پر دہشت طاری کر دی۔ ثقیف کے لڑاکے
جو عرب میں خاص مشہور تھے تیزی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ پھر ان کے اونٹوں اور گھوڑوں نے بھگدڑ بپا کر دی۔ اس سے دشمن میں وہی کیفیت پیدا ہو گئی جو گھاٹی میں صبح کے وقت مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ ہوازن بڑی بری حالت میں پیچھے کو بھاگے تھے۔ اب ثقیف بھی پسپا ہوئے تو ان کے اتحادی قبائل کے حوصلے لڑے بغیر ہی ٹوٹ پھوٹ گئے۔ وہ افراتفری میں بھاگ اٹھے۔ مالک بن عوف تنگ راستے سے دور ہوازن کے بھاگے ہوئے دستوں کو یکجا کر رہا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جارحانہ کارروائی سے منہ موڑ چکا ہے اور اپنے دستوں کو دفاعی دیوار کے طور پر ترتیب دے رہا ہے۔ رسول اللہ نے یہ ترتیب دیکھی تو آپ اپنے لشکر کی طرف پلٹے۔ آپ نے دیکھا کہ جو مجاہدین صبح کے وقت بھاگ گئے تھے وہ سب واپس آ گئے ہیں۔ حضور نے حکم دیا کہ گھڑ سواروں کو آگے لاؤ۔ ذرا سی دیر میں سوار پیادوں سے الگ ہو گئے۔ آپ نے سواروں کو ایک خاص ترتیب میں کر کے حکم دیا کہ ہوازن کو سنبھلنے اور منظم ہونے کا موقع نہ دو اور برق رفتار حملہ کرو۔ ان سواروں میں بنو سلیم کے وہ سوار بھی شامل تھے جن پر سب سے پہلے تیروں کی بوچھاڑیں آئی تھیں اور مسلمانوں کی جمعیت پارا پارا ہو گئی تھی، لیکن بنو سلیم کا کمانڈر ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابھی تک کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ رسول اکرم نے اس سوار دستے کی قیادت زبیر بن العوام کے سپرد کی اور انہیں حکم دیا کہ آگے جو درہ ہے اس پر مالک بن عوف قبضہ کیے بیٹھا ہے، اسے درے سے بے دخل کر دو۔ رسول کریم نے جنگ کی کمان اپنے دست مبارک میں لے لی تھی۔ آپ کے اشارے پر زبیر بن العوام نے ایسا برق رفتار اور جچا تلا حلہ بولا کہ ہوازن جو ابھی تک بوکھلائے ہوئے تھے مقابلے میں جم نہ سکے اور درے سے نکل گئے۔ درہ خاصا لمبا تھا۔ رسول اکرم نے زبیر کے دستے کو درے میں ہی رہنے دیا اور حکم دیا کہ اب درہ جنگی اڈا ہوگا۔ آپ نے دوسرا سوار دستہ آگے کیا جس کے کمانڈر ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور اکرم نے ابو عامر کے سپورٹ یہ کام کیا کہ اوتاس کے قریب متحدہ قبائل کا جو کیمپ ہے اس پر حملہ کرو۔ خالد یہاں ہے، کسی نے بڑی دور سے للکار کر کہا۔ یہ پڑا ہے۔ رسول اکرم دوڑے گئے اور خالد رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچے۔ خالد ابھی تک بے ہوش پڑے تھے۔ آپ خالد کے پاس بیٹھ گئے اور ان کے سر سے پاؤں تک پھونک ماری۔ خالد نے آنکھیں کھول دیں۔ رسول اللہ نے خالد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ خالد اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں جو تیر لگے تھے وہ گہرے نہیں اترے تھے۔ تیر نکال لیے گئے اور بڑی تیزی سے مرہم پٹی کر دی گئی۔ یا رسول اللہ، خالد نے کہا، میں لڑوں گا، میں لڑنے کے قابل ہوں۔ رسول خدا نے خالد بن ولید کے جسم میں اور ان کی روح میں سیر پھونک دیا تھا۔ آپ نے خالد سے کہا کہ زبیر کے سوار دستے میں شامل ہو جاؤ، تم ابھی کمان نہیں لے سکو گے۔ خالد ایک گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور زبیر کے سوار دستے میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے زبیر سے پوچھا، کیا حکم ہے؟ زبیر نے انہیں بتایا کہ ہوازن کی خیمہ گاہ پر حملہ کرنا ہے جو اوتاس کے قریب ہے، لیکن یہ حملہ ابو عامر کریں گے۔ اوتاس وہاں سے کچھ دور ہی تھا۔ مالک بن عوف نے ہوازن دستے کو وہاں تک ہٹا لیا اور اسے اپنی خیمہ گاہ کے ارد گرد پھیلا دیا۔ یہ دفاعی حصار تھا جس کی ہوازن کے کیمپ کے گرد ضرورت اس لیے تھی کہ وہاں وہ ہزاروں عورتیں، بچے اور مویشی تھے جنہیں قبیلہ ہوازن کے سپاہی اپنے ساتھ لائے تھے۔ مالک بن عوف نے یہ تو سوچا تھا کہ ہوازن اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ دے کر زیادہ غیرت مندی اور بے جگری سے لڑیں گے، مگر اب یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ درید بن اسما مالک بن عوف کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود مالک عورتوں کو ساتھ لے آیا تھا۔ ان کے لیے اب اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کو مسلمانوں سے بچانا محال دکھائی دے رہا تھا۔ ابو عامر کا سوار دستہ اوتاس کی طرف بڑھا۔ قریب ہو گئے تو ہوازن نے جم کر مقابلہ کیا۔ اب وہ جنگ جیتنے کے لیے یا مسلمانوں کو تہس نہس کر کے مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں سے اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ بھی دست بدست مارکا تھا جس میں جنگی چالوں کے نہیں، ذاتی شجاعت کے مظاہرے ہو رہے تھے۔ سوار اور پیادے لڑتے ہوئے وادی میں پھیلتے جا رہے تھے۔ ابو عامر نے دشمن کے 9 سواروں کو ہلاک کر دیا، مگر 10ویں ہوازن کو للکارا تو اس کے ہاتھوں خود شہید ہو گئے۔ رسول اکرم نے پہلے ہی ان کا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ وہ تھے ان کے چچا زاد بھائی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے فوراً کمان سنبھال لی اور اپنے سواروں کو للکارنے لگے۔ ہوازن زخمی ہو کر گر رہے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ رسول اکرم نے زبیر بن العوام کو، جنہیں آپ نے درے میں روک لیا تھا، حکم دیا کہ اپنے دستے کو ابو موسیٰ کی مدد کے لیے لے جائیں۔ حضور نے یہ اس لیے ضروری سمجھا کہ دونوں دستے مل کر
حوازن کا کام جلدی تمام کر سکیں گے۔ زبیر نے اپنے سواروں کو حملے کا حکم دیا۔ جب گھوڑے دوڑے اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا دستے کے آگے تھا۔ حوازن پہلے ہی ہمت ہار چکے تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے سوار دستے کے حملے کی وہ تاب نہ لا سکے۔ ان کے زخمیوں کی تعداد معمولی نہیں تھی۔ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے کیمپ کو گھیرے میں لے لیا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے لڑاکوں نے جب حوازن اور ثقیف جیسے طاقتور قبیلوں کو بھاگتے دیکھا تو وہ وہاں سے بالکل غائب ہو گئے اور اپنی اپنی بستیوں میں جا پہنچے۔ مالک بن عوف میدان جنگ میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ نظر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنے شہر طائف کی فکر پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ مسلمان جس رفتار اور جس جذبے سے آ رہے ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ طائف تک پہنچیں گے اور اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس خطرے کے پیش نظر اس نے قبیلے ثقیف کے تمام دستوں کو لڑائی سے نکالا اور طائف جا کر رکا۔ پیچھے حنین کی وادی میں کیفیت یہ تھی کہ حوازن کی عورتیں اور بچے چیخ و پکار کر رہے تھے۔ تمام وسیع و عریض وادی مجاہدین اسلام کی تحویل میں تھی۔ مکہ کے جو غیر فوجی مجاہدین کے ساتھ آئے تھے وہ زخمی مجاہدین کو اٹھا رہے تھے، دشمن کے زخمی کرا رہے تھے، مر رہے تھے۔ مرنے والوں میں بوڑھا درید بن اسما بھی تھا، وہ لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ مسلمانوں کو دشمن کے زخمیوں اور قیدیوں سے جو ہتھیار اور گھوڑے ملے، ان کے علاوہ 6000 عورتیں اور بچے، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور بے شمار چاندی ہاتھ لگی۔ مسلمانوں نے جنگ جیت لی تھی، لیکن رسول اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ مالک بن عوف کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ سستا سکے اور اپنی فوج کو منظم کر سکے۔ آپ نے دراصل سانپ کا سر کچلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ کے حکم سے مال غنیمت میں آئی ہوئی عورتوں، بچوں، مویشیوں اور دیگر مال کو ایک دستے کے ساتھ جارانہ بھیج دیا گیا۔ اگلے حکم تک انہیں جارانہ میں ہی رہنا تھا۔ دوسرے دن رسول اکرم کے حکم سے اسلامی فوج طائف کی طرف پیش قدمی کر گئی، جہاں بڑی خونریز جنگ کی توقع تھی۔ مارکہ حنین کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں آیا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے مارکہ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سورہ توبہ میں آیا ہے کہ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی جب تم کو اپنی کثرت پر ناز تھا، حالانکہ وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود اپنی وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی اور وہ فوجیں اتاریں جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ طائف بڑی خوبصورت بستی ہوا کرتی تھی۔ یہ باغوں کی بستی تھی، پھلوں اور پھولوں کی مہک سے ہوائیں مخمور رہتی تھیں۔ طائف میں جا کر دکھی دل کھل اٹھتے تھے۔ یہ جنگجو سرداروں کی بستی تھی۔ یہ ثقیف جیسے طاقتور قبیلے کا مرکز تھا۔ اس بستی کے قریب اس قبیلے کی عبادت گاہ تھی، جس میں ثقیف، حوازن اور چند اور قبائل کے دیوتا لات کا بت رکھا تھا، جو بت نہیں ایک چبوترا تھا۔ یہ قبائل اس چبوترے کو دیوتا کہتے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس عبادت گاہ میں ان کا کاہن رہتا تھا، جسے خدا کا اور دیوتا لات کا ایلچی سمجھا جاتا تھا۔ کاہن فال نکال کر لوگوں کو آنے والے خطروں سے آگاہ کیا کرتا تھا۔ کاہن کسی خوش نصیب کو ہی نظر آیا کرتا تھا۔ عام لوگوں کو کاہن نہیں، عبادت گاہ کے صرف مجاور ملا کرتے تھے۔ کاہن کو جو دیکھ لیتا وہ ایسے خوش ہوتا تھا جیسے اس نے خدا کو دیکھ لیا ہو۔ طائف چونکہ ان کے دیوتا کا مسکن تھا، اس لیے یہ قبائل کا مقدس مقام تھا۔ ایک ہی مہینہ پہلے طائف میں جشن کا سما تھا۔ یہاں کے سردار اعلیٰ مالک بن عوف نے اپنے قبیلے جیسے ایک طاقتور قبیلے حوازن اور کچھ اور قبیلوں کے سرداروں کو بہت بڑی ضیافت میں مدعو کیا تھا۔ علاقے کی چنی ہوئی خوبصورت ناشنے اور گانے والیاں بلائی گئی تھیں۔ ان کے رقص نے تماشائیوں پر وجد طاری کر دیا تھا۔ اس رات شراب کے مٹکے خالی ہو رہے تھے۔ اس رات اہل ثقیف اور اہل حوازن نے عہد کیا تھا کہ وہ مکہ پر اچانک حملہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکہ کے تمام مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ ان قبائل کے ایک ضعیف العمر سردار درید بن اسما نے کہا تھا کہ اٹھو اور لات کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم محمد اور اس کے تمام پیروکاروں کو، جنہوں نے مکہ کے تمام بت توڑ ڈالے ہیں، ختم کر کے اپنی عورتوں کو منہ دکھائیں گے۔ مالک بن عوف، جس کی عمر ابھی 30 سال تھی، جوش سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قبائل کا متحدہ لشکر مکہ میں مسلمانوں کو بے خبری میں جا دبوچے گا۔ اس رات مالک بن عوف، درید بن اسما اور دوسرے قبیلوں کے سردار
کاہن کے پاس گئے تھے۔ کاہن سے انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ مکہ کے مسلمانوں کو بے خبری میں دبوچ سکیں گے، اور کیا ان کا اچانک اور غیر متوقع حملہ مسلمانوں کو گھٹنوں بٹھا سکے گا؟ کاہن نے انہیں یقین دلایا تھا کہ دیوتا لات نے انہیں آشیرواد دے دی ہے۔ کاہن نے بڑے وثوق سے کہا تھا، مسلمانوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی۔ اب ایک ہی ماہ بعد طائف کا حسن اداس تھا، بستی کے ماحول پر خوف و ہراس طاری تھا۔ اپنے دیوتا لات کی آشیرواد سے اور کاہن کی یقین دہانی سے ثقیف، حوازن اور دیگر قبیلوں کا جو لشکر مکہ پر حملہ کرنے گیا تھا، وہ مکہ سے دور حنین کے مقام پر مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ کر اور تتر بتر ہو کر واپس آ رہا تھا۔ بھاگ کے آنے والوں میں پیش پیش اس متحدہ لشکر کا سالار اعلیٰ، جواں سال اور جوشیلا سردار مالک بن عوف تھا۔ وہ سب سے پہلے اس لیے طائف پہنچا تھا کہ شہر کے دفاع کو مضبوط بنا سکے۔ مسلمان رسول اکرم کی قیادت میں طائف کی طرف بڑھے آ رہے تھے۔ طائف کی گلیوں میں گھبرائی سی آوازیں اٹھ رہی تھیں، مسلمان آ رہے ہیں، شہر کا محاصرہ ہوگا، تیار ہو جاؤ، اناج اور کھجوریں اکٹھی کر لو، پانی جمع کر لو۔ سب سے زیادہ گھبراہٹ مالک بن عوف پر طاری تھی۔ اسے طائف ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ اسے شکست اور پسپائی کی چوٹ تو پڑی ہی تھی، سب سے بڑی چوٹ اس پر یہ پڑی کہ وہ جب شہر میں داخل ہوا تو عورتوں نے اس کی بہادری اور فتح کی گیت گانے کے بجائے اسے نفرت کی نگاہوں سے دیکھا تھا، اور اس کے لشکریوں کو بعض عورتوں نے تانے بھی دیے تھے۔ بیویاں اور بیٹیاں کہاں ہیں جنہیں تم ساتھ لے گئے تھے؟ عورتیں لشکریوں سے طنزیہ لہجے میں پوچھ رہی تھیں۔ بچے بھی مسلمانوں کو دے آئے ہو؟ یہ بھی ایک تانا تھا جو عورتیں انہیں دے رہی تھیں۔ مالک بن عوف نے اپنے سامنے اپنے نائب سالاروں اور کمانداروں کو بٹھا رکھا تھا اور انہیں بڑی تیز بولتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ دوسرے قبیلوں کو بھی شہر میں لے آؤ، مسلمان آ رہے ہیں۔ مالک بن عوف نے ذرا سا بھی آرام نہ کیا، آتے ہی طائف کا دفاع مضبوط کرنے میں لگ گیا۔ اس کے نائب کماندار اور قاصد پسپا ہو کر آنے والوں کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ آدھی رات تک وہ تھک کر چور ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی سب سے زیادہ حسین اور چہیتی بیوی کو اپنے پاس بلایا۔ وہ آ گئی۔ کیا آپ نے حلف نہیں اٹھایا تھا کہ محمد اور اس کے تمام پیروکاروں کو جنہوں نے مکہ کے بت توڑ ڈالے ہیں ختم کر کے اپنی عورتوں کو منہ دکھائیں گے؟ بیوی نے اسے کہا، آپ فتح کے بجائے ماتھے پر شکست کا داغ لے کر آئے ہیں۔ آپ کے حلف اور عہد کے مطابق میرا وجود آپ پر حرام ہے۔ تم میری بیوی ہو۔ مالک بن عوف نے غصے سے کہا، میری حکم عدولی کی جرت نہ کرو، میں بہت تھکا ہوا ہوں اور میں بہت پریشان ہوں، مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے، تم میری سب سے پیاری بیوی ہو۔ آپ کو میری ضرورت ہے، بیوی نے کہا، لیکن مجھے ایک غیرت مند مرد کی ضرورت ہے۔ مجھے اس مالک بن عوف کی ضرورت ہے جو یہاں سے عہد کر کے نکلا تھا کہ مسلمانوں کو مکہ کے اندر ہی ختم کر کے واپس آئے گا۔ کہاں ہے وہ مالک بن عوف؟ وہ میرے لیے مر گیا ہے۔ اس مالک بن عوف کو میں نہیں جانتی جو اپنے قبیلے اور اپنے دوست قبیلوں کی ہزاروں عورتیں اور ہزاروں بچے اپنے دشمن کے حوالے کر کے اپنی خوابگاہ میں آ بیٹھا ہے اور ایک عورت سے کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس حسین عورت کی آواز بلند ہو کر جذبات کی شدت سے کانپنے لگی۔ وہ مالک بن عوف کے پلنگ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، آج رات تمہاری کوئی بیوی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ آج رات تمہاری کسی بیوی کو ان عورتوں کی آہیں اور فریادیں چین سے سونے نہیں دیں گی جو مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔ ذرا سوچ، تصور میں لا ان عورتوں کو، ان نوخیز لڑکیوں کو جنہیں تو مسلمانوں کے حوالے کر آیا ہے۔ وہ اب مسلمانوں کے بچے پیدا کریں گی، بچے جو ان کے قبضے میں ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ مالک بن عوف تو خطروں میں کود جانے والا خود سر آدمی تھا۔ اس نے اپنے بزرگ اور میدان جنگ کے منجے ہوئے استاد درید بن اسما کی اس پند و نصیحت کو ٹھکرا دیا تھا کہ وہ عقل و ہوش سے کام لے اور جوانی کے جوش و خروش پر قابو پائے۔ اب وہی مالک بن عوف اپنی بیوی کے سامنے یوں سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے دیکھتے ہوئے انگاروں پر کسی نے پانی چھڑک دیا ہو۔ اس کی مردانگی ختم ہو چکی تھی۔ تم مسلمانوں کو ختم کرنے گئے تھے مالک۔ بیوی اب اس طرح بولنے لگی جیسے اس کی نگاہوں میں اتنے جری اور بہادر شوہر کا احترام ختم ہو چکا ہو۔ وہ کہہ رہی تھی، مسلمانوں کو ختم کرتے کرتے تم مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کر آئے ہو۔ کاہن نے کہا تھا کہ کون کاہن؟ بیوی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ جو مندر میں بیٹھا فالے نکالتا رہتا ہے۔ تم جیسے آدمی اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے ہیں اور اپنی قسمت اپنے ہاتھوں بنایا اور بگاڑا کرتے ہیں۔ تم نے کاہن سے پوچھا نہیں کہ اس کی فال نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ مالک بن عوف اٹھ کھڑا ہوا، اس کی سانسیں تیزی سے چلنے لگیں، اس کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ اس نے دیوار کے ساتھ لٹکتی ہوئی تلوار اتاری اور بیوی سے کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔
طائف میں رات تو آئی تھی لیکن وہاں کی سرگرمیاں اور بھاگ دوڑ دیکھ کر دن کا گمان ہوتا تھا۔ باہر سے خبریں آ رہی تھیں کہ مسلمان طائف کی طرف بڑی تیزی سے بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ لوگ دفاعی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ خوراک اور پانی کا تھا۔ بہت سے لوگ پانی جمع کرنے کے لیے حوض بنا رہے تھے۔ مالک بن عوف ان سرگرمیوں کے شور و غل میں سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ لوگ اتنے مصروف تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ ان کے درمیان سے ان کا سالار اعلیٰ گزر گیا ہے۔ عبادت گاہ میں وہ کاہن جس نے کہا تھا کہ ثقیف اور حوازن مسلمانوں کو مکہ میں بے خبری میں جا لیں گے، گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اسے جگانے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عبادت گاہ کے کسی اندرونی حصے میں سویا ہوا تھا۔ عبادت گاہ کے مجاور کسی بیرونی کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ انہیں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ ان کے فرائض میں شامل تھا کہ کاہن کے کمرے تک کسی کو نہ پہنچنے دیں۔ 2-3 مجاور اٹھ کر باہر آ گئے۔ ایک کے ہاتھ میں مشعل تھی۔ مالک بن عوف، ایک مجاور نے مالک کے راستے میں آ کر کہا، کیا قبیلے کا سردار نہیں جانتا کہ اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا؟ ہم سے بات کر مالک بن عوف۔ اور کیا تم نہیں جانتے کہ ایک سردار کا راستہ روکنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ مالک بن عوف نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں کاہن کے پاس جا رہا ہوں۔ کاہن کے قہر کو سمجھ مالک، ایک اور مجاور نے کہا، کاہن جو اس وقت تمہیں سویا ہوا نظر آئے گا وہ لات کی حضور گیا ہوا ہے۔ اس حالت میں اس کے پاس جاؤ گے تو؟ مالک بن عوف ایسی ذہنی کیفیت میں تھا جس نے اس کے دل سے کاہن کا تقدس اور خوف نکال دیا تھا۔ ایک تو وہ بہت بری شکست کھا کر آیا تھا، دوسرے اس کی بیوی نے اسے دھتکار دیا تھا جسے وہ دل و جان سے چاہتا تھا۔ اس نے مجاور کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشعل کے ڈنڈے پر ہاتھ مارا اور اس کے ہاتھ سے مشعل چھین کر کاہن کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مجاور اس کے پیچھے دوڑے لیکن وہ کاہن کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کاہن مجاوروں کے شور سے جاگ اٹھا تھا۔ اپنے کمرے میں مشعل کی روشنی دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ مالک بن عوف نے مشعل دیوار میں اس جگہ لگا دی جو اسی مقصد کے لیے دیوار میں بنائی گئی تھی۔ مقدس کاہن، مالک بن عوف نے کہا، میں پوچھنے آیا ہوں کہ تمہاری شکست کا سبب کیا ہوا؟ کاہن نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ ایک ہام کی قربانی دو؟ اور مقدس کاہن، مالک بن عوف نے کہا، تم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہام نہ ملے تو اپنے قبیلے سے کہو کہ اپنے خون کی اور اپنے جانوں کی قربانی دیں۔ تم نے کہا تھا کہ ہام کی تلاش میں وقت ضائع نہ کرنا۔ تم نے کہا تھا کہ مسلمان لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کیا تو اپنے دیوتا سے باز پرس کرنے آیا ہے کہ دشمن نے تمہیں شکست کیوں دی ہے؟ کاہن نے پوچھا۔ میں نے کہا تھا کہ پیٹھ نہ دکھانا۔ کیا تیرے لشکر نے پیٹھ نہیں دکھائی؟ تیرے لشکر میں تو اتنی سی بھی غیرت نہیں تھی کہ اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتا۔ میں پوچھتا ہوں تم نے کیا کیا؟ مالک بن عوف نے پوچھا، اگر سب کچھ ہمیں ہی کرنا تھا تو تم نے کیا کمال دکھایا؟ تم نے کیوں کہا تھا کہ مسلمانوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی؟ کیا تم نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا؟ کیا یہ درست نہیں کہ محمد سچا ہے جس نے تمہاری فعال کو جھٹلا دیا ہے؟ اگر تم کاہن نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اب طائف پر بہت بڑا خطرہ آ رہا ہے۔ کیا تم اپنے دیوتا کی بستی کو بچا سکتے ہو؟ کیا تم مسلمانوں پر قہر نازل کر سکتے ہو؟ پہلی بات یہ سن لے عوف کے بیٹے، کاہن نے کہا، کاہن کو دنیا کی کوئی طاقت قتل نہیں کر سکتی۔ کاہن کی جب عمر ختم ہوتی ہے تو وہ دیوتا لات کے وجود میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ تم مجھ پر تلوار اٹھا کر دیکھ لو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان طائف تک پہنچ سکتے ہیں، یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ جس وقت مالک بن عوف کاہن کے کمرے میں داخل ہوا تھا اس وقت کسی انسان کی شکل کا ایک سایہ عبادت گاہ کی عقبی دیوار پر رینگ رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ اپنی جان کا خطرہ مول لے رہا تھا۔ وہ مالک بن عوف ہی تھا جو سرداری کے روب میں رات کے وقت کاہن کے کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ یہ عبادت گاہ صدیوں پرانی تھی۔ عقبی دیوار میں چھوٹا سا شگاف تھا۔ وہ انسان جس کا سایہ دیوار پر رینگ رہا تھا اس شگاف میں داخل ہو گیا۔ آگے اونچی گھاس اور جھاڑیاں تھیں۔ وہ انسان گھاس اور جھاڑیوں میں سے یوں گزرنے لگا کہ اس کے قدموں کی آہٹ یا ہلکی سی سرسراہٹ بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ گھاس اور جھاڑیوں میں سے گزر کر اس چبوترے پر جا چڑھا جس پر عبادت گاہ کی عمارت کھڑی تھی۔ اس طرف کے دروازے کے کواڑ دیمک خوردہ تھے۔ وہ انسان کھائے ہوئے ان کواڑوں میں سے گزر کر عبادت گاہ میں داخل ہو گیا۔ آگے تاریخ غلام گردش تھی۔ اس انسان نے جوتے اتار دیے اور دبے پاؤں آگے بڑھتا گیا۔ اس گھوپ اندھیرے میں وہ یوں چلا جا رہا تھا جیسے پہلے بھی یہاں کبھی آیا ہو۔ وہ غلام گردش کی بھول بھلائیوں میں سے گزرتا کاہن کے کمرے کے قریب پہنچ گیا۔ اسے کاہن کی اور کسی اور کی باتیں سنائی دیں۔ وہ مالک بن عوف تھا جو کاہن کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ یہ انسان رک گیا۔ اسے کاہن کے کمرے سے آتی ہوئی مشعل کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ مالک بن عوف کاہن سے اتنا مرعوب ہوا کہ وہ سر جھکائے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ یہ انسان جو قریب ہی کہیں چھپ گیا تھا آگے بڑھا۔ کاہن دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔
کیونکہ اس کے سامنے ایک جوان سال لڑکی کھڑی تھی۔ اس لڑکی کو وہ پہچانتا تھا، یہ وہی یہودی لڑکی تھی جسے ایک ضعیف العمر یہودی کاہن کے پاس تحفے کے طور پر لایا تھا، اور اس لڑکی کے ساتھ اس نے سونے کے 2 ٹکڑے کاہن کی نذر کیے تھے۔ یہ کاہن کا انعام یا معاوضہ تھا۔ کاہن نے اسے یقین دلایا تھا کہ ثقیف اور اوازن کے قبیلے مسلمانوں کو مکہ میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ اس نے بوڑھے یہودی سے کہا تھا کہ دیوتا لات کا اشارہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ بوڑھا یہودی اس یہودی لڑکی کو کاہن کے پاس ایک رات کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ طائف میں وہ اس خوشخبری کا منتظر بیٹھا تھا کہ ثقیف، حوازن اور ان کے دوست قبیلوں نے اسلام کو مسلمانوں کے خون میں ڈبو دیا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ مالک بن عوف سر جھکائے ہوئے طائف میں داخل ہوا، پھر اس کے لشکری قدم گھسیٹتے ہوئے 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں طائف آنے لگے۔ بوڑھے یہودی کی کمر عمر نے پہلے ہی دوہری کر رکھی تھی۔ مالک بن عوف کو شکست خوردگی کے عالم میں واپس آتے دیکھ کر اس کی کمر جیسے ٹوٹ ہی گئی ہو۔ اس کی کمر پر آخری تنکا اس یہودی لڑکی نے رکھ دیا جسے وہ انعام کے طور پر کاہن کے حوالے کر آیا تھا۔ میں حیران ہوں کہ تم جیسے جاندیدہ بزرگ نے دھوکہ کھایا، لڑکی نے اسے کہا تھا۔ مجھے اس مکروہ کاہن کے کسی ایک لفظ پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تمہارے حکم سے اپنی عصمت قربان کر دی، میرے حکم سے نہیں، بوڑھے یہودی نے کہا تھا۔ خدائے یہودا کے حکم سے تمہاری عصمت کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ یہودیوں میں یہ رواج عام تھا جو ابھی تک چلا آ رہا ہے کہ میدان جنگ میں آنے سے گریز کرتے تھے۔ وہ ایسی چلتے تھے کہ اپنے دشمنوں کو آپس میں لڑا دیا کرتے تھے۔ اس کے لیے وہ دولت کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کی عصمت بھی ایک کامیاب حربے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہودیوں کے معاشرے اور مذہب میں عصمت اور آبرو کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن یہ لڑکی اپنی قوم سے بہت ہی مختلف۔ وہ بوڑھے یہودی پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتی تھی اور کہتی تھی کہ مسلمانوں کا کلا کما ہو جاتا تو وہ فخر سے کہتی کہ اس نے اس مقصد کے لیے اپنی عصمت کی قربانی دی ہے، اور وہ یہ بھی کہتی تھی کہ کاہن نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ رات کو جب بوڑھا یہودی گہری نیند سویا ہوا تھا، یہ لڑکی اٹھی۔ اس نے خنجر اپنے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ اس نے خنجر نکالا اور اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیا۔ وہ دبے پاؤں باہر نکل گئی۔ اس رات اسے روک کر یہ پوچھنے والا کوئی نہیں تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ اس رات طائف میں ہر کوئی جاگ رہا تھا۔ عورتیں اپنے شکست خوردہ مردوں کو کوس رہی تھی، اور جن کے مرد واپس نہیں آئے تھے وہ بین کر رہی تھیں۔ گلیوں میں لوگ آ جا رہے تھے۔ لڑکیوں کے درمیان سے گزرتی لات کی عبادتگاہ تک پہنچ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ اس دور کی عورتوں میں سے ایک تھی جن میں مردانہ شجاعت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ عبادتگاہ کے پچھواڑے کی دیوار سے اندر چلی گئی۔ ہم جانتے تھے کہ ہمارا جادو تمہیں ایک بار پھر ہمارے پاس لے آئے گا، کاہن اس لڑکی سے کہہ رہا تھا۔ آؤ، دروازے میں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ لڑکی آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور کاہن کے قریب جا رکی۔ جادو نہیں، انتقام کہو، لڑکی نے اپنی دھیمی آواز میں کہا جس میں قہر اور غضب چھپا ہوا تھا۔ مجھے انتقام کا جادو یہاں تک لے آیا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ کاہن نے حیرت زدہ مسکراہٹ سے کہا۔ کیا تم مالک بن عوف سے انتقام لینا چاہتی ہو؟ وہ جا چکا ہے، وہ مجھے قتل کرنے آیا تھا۔ کیا کوئی انسان اتنی جرت کر سکتا ہے کہ لات کے کاہن کو قتل کر دے؟ ہاں، لڑکی نے کہا، ایک انسان ہے جو لات کے کاہن کو قتل کر سکتا ہے۔ وہ لات کا پجاری نہیں، وہ میں ہوں، خدائے یہودا کی پجارن۔ لڑکی نے پلک جھپکتے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالا اور کاہن کے دل میں اتار دیا۔ اس کے ساتھ ہی لڑکی نے کاہن کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ اس کی اونچی آواز نہ نکل سکے۔ لڑکی نے خنجر نکالا اور کاہن کی شہرک کاٹ دی۔ وہ بڑے اطمینان سے کاہن کے کمرے سے نکل آئی اور اس رستے سے جس سے وہ آئی تھی عبادتگاہ کے احاطے سے نکل گئی۔ مالک بن عوف اپنی خوابگاہ میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی چہیتی بیوی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ غلام نے اطلاع دی کہ ایک اجنبی جوان عورت آئی ہے جس کے کپڑے خون سے لال ہیں اور اس کے ہاتھ میں خون آلود خنجر ہے۔ مالک بن عوف جو نیم مردہ نظر آ رہا تھا اچھل پڑا اور بولا کہ اسے اندر لے آؤ۔ اس کی اور اس کی بیوی کی نظریں دروازے پر جم گئیں۔ وہ جوان عورت دروازے میں آن کھڑی ہوئی اور بولی، جو کام تم نہیں کر سکے تھے وہ میں کر آئی ہوں، میں نے کاہن کو قتل کر دیا ہے۔ مالک بن عوف پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں نظر آنے لگیں۔ اس نے لپک کر تلوار اٹھائی اور نیام پر پھینک کر لڑکی کی طرف بڑھا۔ اس کی بیوی راستے میں آ گئی۔ اس لڑکی نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک کیا ہے، بیوی نے اسے کہا۔ تمہیں جھوٹے سہارے اور جھوٹے اشارے دینے والا مر گیا ہے، اچھا ہوا ہے۔ تم نہیں جانتی ہم پر کیا قہر نازل ہونے والا ہے، مالک بن عوف نے کہا۔ تم پر کوئی قہر نازل نہیں ہوگا، یہودی لڑکی نے کہا۔ کیا کاہن نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ کاہن کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، اور کاہن کی جب عمر پوری ہو جاتی ہے تو وہ دیوتا لات کے وجود میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اگر تم میں جرت ہے
تو لات کے مجاوروں سے کہو کہ اپنے کاہن کی لاش لات کی وجود میں تحلیل کر دیں، اس کی لاش کو باہر رکھ دو، پھر دیکھو کہ اسے گدھ اور کتے کس طرح کھاتے ہیں۔ مالک بن عوف کی بیوی نے مالک کے ہاتھ سے تلوار لے لی اور پلنگ پر پھینک دی۔ ہوش میں عوف کے بیٹے، بیوی نے اسے کہا اپنی قسمت اس شخص کے ہاتھ میں نہ دے جو ایک لڑکی کے خنجر سے قتل ہو گیا ہے۔ اس نے غلام کو بلایا اور اسے کہا یہ لڑکی ہماری مہمان ہے، اس کے غسل اور آرام کا انتظام کرو۔ مالک بن عوف کے چہرے سے خوف کا تاثر دھلنے لگا۔ بیوی نے اس کے خیالوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب شکست اور غم کے مارے ہوئے مالک بن عوف کو دو اطلاعیں ملی۔ ایک یہ کہ رات کو کاہن قتل ہو گیا ہے، اور مجاور یہ کہہ رہے ہیں کہ رات مالک بن عوف کے سوا کاہن کے کمرے میں اور کوئی نہیں گیا تھا، اور نہ رات کے وقت کسی کو وہاں جانے کی جرت ہو سکتی تھی۔ مجاوروں نے یہ مشورہ کر دیا ہے کہ کاہن کو مالک بن عوف نے خود قتل کیا ہے یا قتل کروایا ہے۔ مالک بن عوف کو دوسری خبر یہ ملی کہ مسلمان جو طائف کی طرف بڑے چلے آ رہے تھے معلوم نہیں کدھر چلے گئے۔ یہ خبر ایسی تھی جس نے مالک بن عوف کے حوصلے میں کچھ جان پیدا کر دی۔ اس نے تیز رفتار گھوڑوں پر 2-3 قاصد اس راستے کی طرف دوڑا دیے جو حنین سے طائف کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ عبادت گاہ میں چلا گیا۔ اس نے لوگوں کو بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ وہ مقدس کاہن کو قتل کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ لوگ پوچھتے تھے کہ پھر قاتل کون ہے؟ مالک بن عوف نے کہا کہ وہ قاتل کا سراغ جلد ہی لگا لے گا۔ وہ یہودی لڑکی کو سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں کی توجہ ادھر سے ہٹا کر مسلمانوں کی طرف کر دی جو طائف کو محاصرے میں لینے کے لیے بڑے آ رہے تھے۔ وہ عبادت گاہ کے اندر چلا گیا۔ اس نے مجاوروں کے ساتھ کسی طرح معاملہ طے کر لیا۔ لات کے پجاریوں، ایک بوڑھے مجاور نے باہر آ کر لوگوں کے ہراساں ہجوم سے کہا ہمارے مقدس کاہن کو کسی نے قتل نہیں کیا، وہ دیوتا لات کے وجود میں گھل مل گیا ہے۔ دیوتا لات کے حکم سے اب میں کاہن ہوں۔ جاؤ اپنی بستی کو اس دشمن سے بچاؤ جو بڑھا چلا آ رہا ہے۔ مالک بن عوف جب اپنے گھر پہنچا تو کچھ دیر بعد اس کے بھیجے ہوئے قاصد واپس آ گئے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اس راستے پر جو طائف کی طرف آتا ہے مسلمانوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ مالک بن عوف نے اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھا۔ اس نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ محمد اپنے دشمن کو بخشنے والا نہیں، وہ کسی نہ کسی طرف سے جوابی وار ضرور کرے گا۔ اس نے اعلان کیا کہ شہر کے دفاعی انتظامات میں کوئی کمی نہ رہنے دی جائے۔ قاصدوں نے مالک بن عوف کو بالکل صحیح اطلاع دی تھی کہ طائف کے راستے پر مسلمانوں کو نام و نشان نظر نہیں آتا، لیکن مسلمان سیلاب کی طرح طائف کی طرف بڑے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اکرم کے حکم سے راستہ بدل لیا تھا۔ بدلا ہوا راستہ بہت لمبا تھا، لیکن رسول کریم نے اتنا لمبا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ چھوٹا راستہ پہاڑیوں اور چٹانوں میں سے گزرتا تھا، کھڈ نالے بھی تھے۔ رسول کریم نے اپنے سالاروں سے کہا تھا کہ حنین کے پہلے تجربے کو نہ بھولو۔ مالک بن عوف بڑا کائیاں جنگجو ہے۔ آپ نے فرمایا کہ طائف تک کا تمام علاقہ گھات کے لیے موزوں ہے۔ مالک بن عوف ویسی ہی گھات لگا سکتا ہے جیسی گھات میں اس نے خالد بن ولید کو تیروں سے چھلنی کر دیا تھا۔ رسول اکرم نے جو راستہ طائف تک پہنچنے کے لیے اختیار کیا وہ وادی الملی میں سے گزرتا تھا اور وادی القرن میں داخل ہو جاتا تھا۔ آپ اپنے لشکر کو وادی القرن میں سے گزارنے کے بجائے طائف کے شمال مغرب میں 7 میل دور لے گئے اور نخیب اور ساویرا کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ یہ علاقہ نشیب و فراز کا تھا اور اس میں پہاڑیاں اور چٹانیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ مجاہدین کا یہ لشکر 5 فروری 630 15 شوال 8 ہجری کے روز طائف کے گرد و نواح میں اس سمت سے پہنچا جو طائف والوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ مجاہدین اسلام کا کوچ بڑا ہی تیز تھا۔ اراول میں بنو سلیم تھے جن کے کمانڈر خالد بن ولید تھے۔ توقعات کے عین مطابق طائف تک دشمن کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی، جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے، کہ مالک بن عوف اب کھلے میدان میں لڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ حنین کے مارکے میں زیادہ تر نقصان بنو حوازن کا ہوا تھا، لیکن جو ٹکر بنو حوازن نے لی تھی وہ بنو ثقیف کو لینے کا موقع نہیں ملا تھا۔ پھر بھی ثقیف پسپا ہو آئے تھے۔ رسول کریم اس خطرے سے بے خبر نہیں تھے کہ اہل ثقیف تازہ دم ہیں اور وہ اپنے شہر کے دفاع میں لمبے عرصے تک لڑیں گے۔ معلوم نہیں یہ کس کی غلطی تھی کہ مسلمان شہر کی دیوار کے خطرناک حد تک قریب جا رکے، وہاں وہ پڑاؤ کرنا چاہتے تھے۔ اچانک اہل ثقیف دیواروں پر نمودار ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں پر تیروں کا مینہ برسا دیا۔ بہت سے مسلمان زخمی اور کچھ شہید ہو گئے۔ مسلمان پیچھے ہٹ آئے۔ رسول کریم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو محاصرے کا کمانڈر مقرر کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی تیزی سے شہر کا محاصرہ مکمل کر لیا۔ انہوں نے ان راستوں پر زیادہ نفری کے دستے رکھے جن راستوں سے دشمن کا فرار ممکن تھا۔ شہر کا دفاع بڑا مضبوط تھا۔ قبیلہ ثقیف پوری طرح تیار تھا۔ مسلمان تیر اندازی کے سوا اور کوئی کاروائی نہیں کر سکتے تھے۔
مجاہدین نے یہاں تک بے خوفی کے مظاہرے کیے کہ شہر کی دیوار کے قریب جا کر اہل ثقیف کے ان تیر اندازوں پر تیر پھینکے جو دیواروں پر تھے۔ چونکہ وہ دیواروں کے اوپر تھے اور انہیں اوٹ بھی میسر تھی، اس لیے ان کے تیر مسلمانوں کا زیادہ نقصان کرتے تھے۔ مسلمان تیر اندازوں کے جیش آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹ آتے۔ مسلمانوں کے زخمیوں میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ محاصرے کے کمانڈر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے بیٹے عبداللہ بنو ثقیف کے تیروں سے شہید ہو گئے۔ 5-6 دن اسی طرح گزر گئے۔ تاریخ اسلام کی مشہور و معروف شخصیت سلمان فارسی لشکر کے ساتھ تھے۔ جنگ خندق میں مدینہ کے دفاع کے لیے جو خندق کھودی گئی تھی وہ حضرت سلمان فارسی کی جنگی دانش کا کمال تھا۔ اس سے پہلے عرب خندق کے طریقے دفاع سے ناواقف تھے۔ اب سلمان فارسی نے دیکھا کہ محاصرہ کامیاب نہیں ہو رہا تو انہوں نے شہر پر پتھر پھینکنے کے لیے ایک منجنیق تیار کروائی۔ یہ کامیاب نہ ہو سکی۔ سلمان فارسی نے ایک دبابہ تیار کروائی۔ یہ لکڑی یا چمڑے کی بہت بڑی ڈھال ہوتی تھی جسے چند آدمی پکڑ کر آگے آگے چلتے تھے، خود اس کی اوٹ میں رہتے تھے اور اس کی اوٹ میں بہت سے آدمی قلعے کے دروازے تک چلے جاتے تھے۔ سلمان فارسی نے جو دبابہ تیار کروائی وہ گائے کی کھال کی بنی ہوئی تھی۔ ایک جیش اس دبابہ کی اوٹ میں شہر کے بڑے دروازے تک پہنچا۔ اوپر سے آنے والے تیروں کی تمام بوچھاڑیں دبابے میں لگتی رہیں، لیکن دبابہ جب اپنی اوٹ میں جیش کو لے کر دروازے کے قریب پہنچی تو دشمن نے اوپر سے دیکھتے ہوئے انگارے اور لوہے کے لال سرخ ٹکڑے دبابے پر اتنے پھینکے کہ کھال کی دبابہ تیر روکنے کے قابل نہ رہی، کیونکہ یہ کئی جگہوں سے جل گئی تھی۔ دبابہ چونکہ عربوں کے لیے ایک نئی چیز تھی جو پہلے ہی استعمال میں بیکار ہو گئی، اس لیے وہ اسے وہیں پھینک کر پیچھے کو دوڑے۔ اہل ثقیف نے ان پر تیر برسائے جن سے کئی ایک مجاہدین زخمی ہو گئے۔ 10 دن اور گزر گئے۔ محاصرے اور دفاع کی صورت یہی رہی کہ مسلمان تیر برساتے ہوئے آگے بڑھتے اور تیر کھا کر پیچھے ہٹاتے تھے۔ بنو ثقیف پر اس کا یہ اثر ہوا کہ ان پر مسلمانوں کی بے جگری اور بے خوفی کی دہشت طاری ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کسی طرف سے باہر آ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ آخر ایک روز رسول اکرم نے اپنے سالاروں کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ محاصرے کی کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ آپ نے سالاروں سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے کہا کہ محاصرہ اٹھا لیا جائے اور مکہ کو کوچ کا حکم دیا جائے۔ خود رسول کریم محاصرہ اٹھانے کے حق میں تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ کے انتظامات آپ کی توجہ کے محتاج تھے۔ مکہ چند ہی دن پہلے فتح کیا گیا تھا۔ خطرہ تھا کہ طائف کا محاصرہ طول پکڑ گیا تو مکہ میں دشمن کو سر اٹھانے کا موقع مل جائے گا۔ 23 فروری 630 4 ذیقعد 8 ہجری کے روز محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ محاصرہ اٹھانے کا اثر اہل ثقیف پر کچھ اور ہونا چاہیے تھا، لیکن ان پر اس قسم کا خوف طاری ہو گیا کہ مسلمان جو اب جا رہے ہیں معلوم نہیں کس وقت لوٹ آئیں اور شہر پر یلغار کر کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ خود مالک بن عوف کی سوچ میں انقلاب آ چکا تھا۔ کائن کی جھوٹی پیش گوئی اور مارکہ حنین میں مسلمانوں کی ضربہ کاری نے اسے اپنے عقیدوں پر نظر ثانی کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ مسلمان 26 فروری کے روز جورانہ کے مقام پر پہنچے جہاں رسول کریم نے مال غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس مال غنیمت میں 6000 عورتیں اور بچے تھے اور 1000 اونٹ اور بھیڑ بکریاں بھی تھیں۔ فوجی ساز و سامان کا انبار تھا۔ رسول کریم نے دشمن کی عورتوں، بچوں اور جانوروں کو اپنے لشکر میں تقسیم کر دیا۔ مجاہدین کا لشکر جورانہ سے ابھی چلا نہ تھا کہ قبیلہ حوازن کے چند ایک سردار رسول کریم کے حضور پہنچے اور یہ اعلان کیا کہ حوازن کے تمام تر قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان سرداروں نے رسول اکرم سے درخواست کی کہ ان کا مال غنیمت انہیں واپس دے دیا جائے۔ رسول کریم نے دریافت فرمایا کہ انہیں مال غنیمت میں سے کون سی چیز زیادہ عزیز ہے، اہل و عیال یا اموال؟ سرداروں نے کہا کہ ان کی عورتیں اور بچے انہیں واپس دے دیے جائیں اور باقی مال غنیمت مسلمان اپنے پاس رکھ لیں۔ رسول کریم نے مجاہدین کے لشکر سے کہا کہ بنو حوازن کو ان کی عورتیں اور بچے واپس کر دیے جائیں۔ تمام لشکر نے عورتیں اور بچے واپس کر دیے۔ بنو حوازن کو توقع نہیں تھی کہ رسول کریم اس قدر فیاضی کا مظاہرہ کریں گے یا مجاہدین کا لشکر اپنے حصے میں آئے ہوا مال غنیمت واپس کر دے گا۔ مسلمانوں کی اس فیاضی کا اثر یہ ہوا کہ قبیلہ حوازن نے اسلام کو دل و جان سے قبول کر لیا۔ حوازن کے سردار اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ مسلمانوں کی فیاضی کے اثرات طائف کے اندر تک پہنچ گئے۔ مسلمان ابھی جورانہ میں ہی تھے کہ ایک روز مالک بن عوف مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ دیوتا لات کی خدائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اسلام اب اس دور میں داخل ہو چکا تھا جب عرب کے ارد گرد کے ممالک اور ان سے بھی دور کے ممالک میں
اسلام کے دشمن پیدا ہو گئے تھے۔ اسلام جس تیزی سے پھیل رہا تھا اس سے عالم کفر پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ مسلمان ایک عظیم جنگی طاقت بن گئے تھے، لیکن اسلام کا فروغ اس جنگی طاقت کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ اسلام میں ایسی کشش تھی کہ جو کوئی بھی اللہ کا یہ پیغام سنتا تھا وہ اسلام قبول کر لیتا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوس دور دور تک پھیلا رکھے تھے۔ 630 میں جاسوسوں نے مدینہ آ کر رسول اکرم کو اطلاع دی کہ رومی شام میں فوج کا بہت بڑا اجتماع کر رہے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اطلاع ملی کہ رومیوں نے اپنی فوج کے کچھ دستے اردن بھیج دیے ہیں۔ اکتوبر 630 بڑا ہی گرم مہینہ تھا۔ جھلسا دینے والی لو ہر وقت چلتی اور دن کے وقت دھوپ میں ذرا سی دیر ٹھہرنا بھی محال تھا۔ اس موسم میں رسول کریم نے حکم دیا کہ پیشتر اس کے کہ رومی ہم پر یلغار کریں، ہم ان کے کوچ سے پہلے ہی ان کا راستہ روک لیں۔ رسول کریم کے اس حکم پر مدینے کے اسلام دشمن عناصر حرکت میں آ گئے۔ ان میں وہ مسلمان بھی شامل تھے جنہوں نے اسلام قبول تو کر لیا تھا لیکن اندر سے وہ کافر تھے۔ ان منافقین نے درپردہ ان مسلمانوں کو جو جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے ورغلانا اور ڈرانا شروع کر دیا کہ اس موسم میں انہوں نے کوچ کیا تو گرمی کی شدت اور پانی کی قلت سے وہ راستے میں ہی مر جائیں گے۔ ان مخالفانہ سرگرمیوں میں یہودی پیش تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت نے رسول اکرم کے حکم پر لبیک کہی۔ رسول خدا نے تیاریوں میں زیادہ وقت ضائع نہ کیا۔ اکتوبر کے آخر میں فوج رسول خدا کی قیادت میں کوچ کے لیے تیار ہوئی۔ اس کی تعداد 30,000 تھی، جس میں 10,000 سوار شامل تھے۔ مجاہدین کے اس لشکر میں مدینہ کے علاوہ مکہ کے ان قبائل کے افراد بھی شامل تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا۔ مجاہدین کا مقابلہ اس زمانے کے مشہور جنگجو بازنطینی شہنشاہ ہرقل کے ساتھ تھا۔ مجاہدین اسلام کا یہ عظیم لشکر اکتوبر 630 کے آخری ہفتے میں رسول کریم کی قیادت میں شام کی طرف کوچ کر گیا۔ تمازت آفتاب کا یہ عالم جیسے زمین شعلے اگل رہی تھی۔ ریت اتنی گرم کہ گھوڑوں اور اونٹوں کے پاؤں جلتے تھے۔ اس سال قحط کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے مجاہدین کے پاس خوراک کی کمی تھی۔ مجاہدین اس جھلسا دینے والی گرمی میں پانی نہیں پیتے تھے کہ معلوم نہیں آگے کتنی دور جا کر پانی ملے۔ تھوڑی ہی دور جا کر مجاہدین کے ہونٹ خشک ہو گئے اور ان کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے، لیکن ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا اور وہ ایسے عزم سے سرشار تھے جس کا اجر خدا کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ ایک لگن تھی، ایک جذبہ تھا کہ مجاہدین زمین و آسمان کے اگلے ہوئے شعلوں کا منہ چڑھاتے چلے جا رہے تھے۔ تقریباً 14 روز بعد یہ لشکر شام کی سرحد کے ساتھ تبوک کے مقام پر پہنچ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اچھے اور خوشگوار موسم میں مدینہ سے تبوک کا سفر 14 دنوں کا تھا، جسے اس وقت کے مسافروں کی زبان میں 14 منزل کہا جاتا تھا۔ بعض مورخین نے 14 منزل کو 14 دن کہا ہے۔ تبوک میں ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ رومیوں کے جو دستے اردن میں آئے تھے وہ اس وقت دمشق میں ہیں۔ رسول کریم نے لشکر کو تبوک میں خیمہ زن ہونے کا حکم دیا اور تمام سالاروں کو صلاح مشورے کے لیے طلب کیا۔ سب کو یہی توقع تھی کہ تبوک سے کوچ کا حکم ملے گا اور دمشق میں یا دمشق سے کچھ ادھر رومیوں کے ساتھ فیصلہ کن معرکہ ہوگا۔ رسول کریم نے اپنے اصول کے مطابق سب سے مشورے طلب کیے۔ ہر سالار نے یہ ذہن میں رکھ کر کہ رومیوں سے جنگ ہوگی مشورے دیے، لیکن رسول کریم نے یہ کہہ کر سب کو حیرت میں ڈال دیا کہ تبوک سے آگے کوچ نہیں ہوگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رسول خدا کے اس فیصلے میں کہ آگے نہیں بڑھا جائے گا بہت بڑی جنگی دانش تھی۔ آپ نے مدینہ میں ہی کہہ دیا تھا کہ رومیوں کا راستہ روکا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقر سے اتنی دور اور اتنی شدید گرمی میں نہیں لڑنا چاہتے تھے۔ اس کے بجائے آپ ہرقل کو اشتعال دلا رہے تھے کہ وہ اپنے مستقر سے دور تبوک میں آ کر لڑے۔ مجاہدین لڑنے کے لیے گئے تھے، ان کے دلوں میں کوئی وہم اور کوئی خوف نہیں تھا، لیکن جنگ میں ایک خاص قسم کی عقل و دانش کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول کریم نے عقل و دانش کو استعمال کیا اور مدینے کی طرف رومیوں کا راستہ روکنے کا یہ اہتمام کیا کہ اس کے علاقے میں جو قبائل رومیوں کے زیر اثر تھے انہیں اپنے اثر میں لانے کی مہمات تیار کیں۔ ان میں 4 مقامات خصوصی اہمیت کے حامل ہیں جہاں ان مہمات کو بھیجا جانا تھا۔ ان میں ایک تو عقبہ تھا جو اس دور میں ایلا کہلاتا تھا، دوسرا مقام مکننہ اور تیسرا ازرح تھا اور چوتھا جربہ تھا۔ رسول کریم نے ان تمام قبائل کے ساتھ جنگ کرنے کے بجائے دوستی کے معاہدے کی شرائط بھیجیں، جن میں ایک یہ تھی کہ ان قبائل کے جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے
انہیں ان کی مرضی کے خلاف جنگ میں نہیں لے جایا جائے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ان پر کوئی بھی حملہ کرے تو مسلمان ان کے دفاع کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے۔ اس کے بدلے میں اسلامی حکومت ان سے جزیہ وصول کرے گی۔ سب سے پہلے اعلیٰ کے فرما روا یوحنا نے خود آ کر رسول کریم کی دوستی کی پیشکش قبول کی اور جزیہ کی باقاعدہ ادائیگی کی شرط بھی قبول کر لی۔ اس کے فوراً بعد دو اور طاقتور قبیلوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا اور جزیہ کی شرط بھی مان لی۔ الجوف ایک مقام ہے جو اس دور میں دومت الجندل کہلاتا تھا۔ یہ بڑے ہی خوفناک صحرا میں واقع تھا۔ اس زمانے کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس مقام کے ارد گرد ایسے ریتلے ٹیلے اور نشیب تھے کہ انہیں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ دومت الجندل کا حکمران عقیدر بن مالک تھا۔ چونکہ اس کی بادشاہی انتہائی دشوار گزار علاقے میں تھی، اس لیے وہ اپنے علاقے کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا۔ رسول کریم نے جو وفد عقیدر بن مالک کے پاس بھیجا تھا وہ یہ جواب لے کر آیا کہ عقیدر نے نہ دوستی قبول کی ہے نہ وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہوا ہے، بلکہ اس نے اعلانیہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے اور وہ اسلام کی بے کنی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا۔ رسول کریم نے خالد بن ولید کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ 400 سوار اپنے ساتھ لیں اور عقیدر بن مالک کو زندہ پکڑ لائیں۔ عقیدر بن مالک اپنے دربار میں اونچی مسند پر بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے دو نیم برہنہ لڑکیاں کھڑی مور چھل ہلا رہی تھیں۔ عقیدر بن مالک کے چہرے پر وہی رونت تھی جو روایتی بادشاہوں کے چہروں پر ہوا کرتی ہے۔ اے ابن مالک، اس کے بوڑھے وزیر نے جو اس کی فوج کا سالار بھی تھا اٹھ کر کہا، تیری بادشاہی کو کبھی زوال نہ آئے۔ کیا تجھے پتہ نہیں چلا کہ ایلا، جربا، ازرو اور مکننہ کے قبیلوں نے مدینہ کے مسلمانوں کی دوستی قبول کر لی ہے؟ آج دوستی قبول کی ہے تو کل قبیلہ قریش کے محمد کے مذہب کو بھی قبول کر لیں گے۔ کیا ہمارا بزرگ وزیر ہمیں یہ مشورہ دینا چاہتا ہے کہ ہم بھی مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیں؟ عقیدر بن مالک نے کہا، ہم ایسا کوئی مشورہ قبول نہیں کریں گے۔ نہیں ابن مالک، بوڑھے وزیر نے کہا، میری عمر نے جو مجھے دکھایا ہے وہ تو نے ابھی نہیں دیکھا۔ میں مانتا ہوں کہ تو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے دشمن کو اتنا حقیر سمجھ رہا ہے کہ تو یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو ہم تمہاری بادشاہی کو کس طرح بچائیں گے؟ صلیب مقدس کی قسم، عقیدر بن مالک نے کہا، ہمارے ارد گرد جو علاقہ ہے وہ ہماری بادشاہی کو بچائے گا۔ میرے اس خوفناک صحرا کی ریت مسلمانوں کا خون چوس لے گی۔ ریت اور مٹی کے جو ٹیلے دومت الجندل کے ارد گرد کھڑے ہیں یہ خدا نے میرے سنتری کھڑے کر رکھے ہیں، ہم پر کوئی فتح نہیں پا سکتا۔ اس وقت خالد بن ولید اپنے 400 سواروں کے ساتھ آدھا راستہ طے کر چکے تھے۔ اگلے روز وہ اس صحرا میں داخل ہو گئے جس سے مورخوں نے بھی ناقابل تسخیر لکھا ہے۔ مجاہدین کے چہرے ریت کی مانند خشک ہو گئے تھے۔ گھوڑوں کی چال بتا رہی تھی کہ یہ مسافت اور پیاس ان کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت مجاہدین کے دلوں میں نئی روح پھونک رہی تھی۔ دومت الجندل اچھا خاصا شہر تھا، اس کے ارد گرد دیوار تھی۔ خالد بن ولید اس کے قریب پہنچ گئے اور اپنے سواروں کو ایک وسیع نشیب میں چھپا دیا۔ مجاہدین کی جسمانی کیفیت ایسی تھی کہ انہیں کم از کم ایک دن اور ایک رات آرام کرنے کی ضرورت تھی، لیکن خالد نے اپنے سواروں کو تیاری کی حالت میں رکھا۔ سورج غروب ہو گیا، پھر رات گہری ہونے لگی، چاند پوری آب و تاب سے چمکنے لگا، صحرا کی چاندنی بڑی شفاف ہو گئی۔ خالد بن ولید اپنے ایک آدمی کو ساتھ لے کر شہر کی دیوار کی طرف چل پڑے۔ وہ جائزہ لینا چاہتے تھے کہ شہر کا محاصرہ کیا جائے، جس کے لیے 400 سوار کافی نہیں تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ شہر کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ دوسری صورت یلغار کی تھی۔ خالد دیوار کے دروازے سے خاصا پیچھے ایک اوٹ میں بیٹھ گئے۔ چاندنی اتنی صاف تھی کہ دیوار کے اوپر سے خالد نظر آ سکتے تھے۔ شہر کا بڑا دروازہ کھلا۔ خالد سمجھے کہ عقیدر فوج لے کر باہر آ رہا ہے اور وہ ان پر حملہ کرے گا، لیکن عقیدر کے پیچھے پیچھے چند سوار باہر نکلے اور دروازہ بند ہو گیا۔ خالد کو یاد آیا کہ تبوک سے روانگی کے وقت رسول کریم نے انہیں کہا تھا، عقیدر تمہیں شاید شکار کھیلتا ہوا ملے گا۔ عقیدر بن مالک کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جیسے شکار کھیلنے کے لیے ہی پیدا ہوا تھا۔ صحرا میں شکار رات کو ملتا تھا کیونکہ دن وقت جانور دبکے چھپے رہتے تھے۔ پورے چاند کی رات بڑے شکار کے لیے موزوں سمجھی جاتی تھی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انٹیلیجنس کا کمال تھا کہ آپ نے دشمن کی عادات اور خسرتوں کا بھی پتہ چلا لیا تھا، اور آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو عقیدر کے متعلق پوری معلومات دے دی تھی۔ خالد نے جب دیکھا کہ عقیدر بن مالک چند ایک سواروں کے ساتھ باہر آیا ہے تو انہوں نے اس کے انداز کا پوری طرح جائزہ لیا۔
خالد رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ عقیدر کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ 400 مسلمان سوار اس کے شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں اور وہ شکار کھیلنے جا رہا تھا۔ خالد اپنے آدمی کے ساتھ رینگتے سرکتے پیچھے آئے۔ جب عقیدر اپنے سواروں کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو خالد دوڑ کر اپنے سواروں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کچھ سوار منتخب کیے، اپنے تمام سواروں کو انہوں نے تیاری کی حالت میں رکھا ہوا تھا۔ وہ سواروں کے ایک جیش کو اپنی قیادت میں اس طرف لے گئے جدھر عقیدر گیا تھا۔ خالد نے یہ خیال رکھا کہ عقیدر شہر سے اتنا آگے چلا جائے کہ جب اس پر حملہ ہو تو شہر تک اس کی آواز بھی نہ پہنچ سکے۔ رات کے سناٹے میں اتنے زیادہ گھوڑوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا تھا۔ عقیدر اور اس کے ساتھیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے پیچھے گھڑ سوار آ رہے ہیں۔ عقیدر کا بھائی حسان بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ وہ جا کے دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا پیچھے کو موڑا ہی تھا کہ خالد نے اپنے سواروں کو ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ عقیدر کو خالد اور ان کے سواروں کی للکار سے پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہیں۔ حسان نے برچھی سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن مارا گیا۔ عقیدر اپنے سواروں سے ذرا الگ تھا۔ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رخ عقیدر کی طرف کر لیا۔ عقیدر ایسا بوکھلایا کہ خالد پر وار کرنے کے بجائے اس نے راستے سے ہٹنے کی کوشش کی۔ خالد نے اس پر کسی ہتھیار سے وار نہ کیا، نہ گھوڑے کی رفتار کم کی۔ انہوں نے گھوڑا عقیدر کے گھوڑے کے قریب سے گزارا اور بازو عقیدر کی کمر میں ڈال کر اسے اس کے گھوڑے سے اٹھا کر اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ عقیدر بن مالک کے شکاری ساتھیوں اور معاوضوں نے دیکھا کہ ان کا فرما روا پکڑا گیا ہے اور اس کا بھائی مارا گیا ہے تو انہوں نے خالد کے سواروں کا مقابلہ کرنے کے بجائے بھاگ نکلنے کا راستہ دیکھا۔ وہ زمین ایسی تھی کہ چھپ کر نکل جانے کے لیے نشیب، کھڈ اور ٹیلے بہت تھے۔ ان میں کچھ زخمی ہوئے لیکن نکل گئے۔ شہر میں داخل ہو کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ خالد بن ولید نے عقیدر کو پکڑے رکھا اور کچھ دور جا کر گھوڑا روکا۔ عقیدر سے کہا کہ اس کے بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ انہوں نے اسے گھوڑے سے اتارا، خود بھی اترے۔ کیا تم اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے؟ خالد نے پوچھا۔ ہاں، میں اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، عقیدر بن مالک نے کہا، لیکن تو نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ خالد نے جواب دیا۔ خالد بن ولید۔ ہاں، عقیدر نے کہا، میں نے یہ نام سنا ہے۔ یہاں تک خالد ہی پہنچ سکتا تھا۔ نہیں عقیدر، خالد نے کہا، یہاں تک ہر وہ انسان پہنچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا نام ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے۔ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ عقیدر نے پوچھا۔ تیرے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو تو نے ہمارے رسول کے ایلچی کے ساتھ کیا تھا۔ خالد نے کہا، ہم سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ابن مالک۔ ہم رومی ہوتے اور ہرکل کے بھیجے ہوئے ہوتے تو ہم کہتے کہ اپنا خزانہ اور اپنے شہر کی بہت ہی خوبصورت لڑکیاں اور شراب کے مٹکے ہمارے حوالے کر دے۔ پہلے ہم عیش و عشرت کرتے، پھر ہرکل کے حکم کی تعمیل کرتے۔ ہاں، عقیدر نے کہا، رومی ہوتے تو ایسے ہی کرتے اور وہ ایسا کر رہے ہیں۔ وہ کون سا تحفہ ہے جو میں ہرکل کو نہیں بیچتا؟ ولید کے بیٹے، مجھ پر لازم ہے کہ رومیوں کو خوش رکھوں۔ کہاں ہے رومی؟ خالد نے کہا، کیا تو انہیں مدد کے لیے بلا سکتا ہے؟ ہم تیری مدد کو آئیں گے۔ میں تجھے قیدی بنا کر نہیں، معزز مہمان بنا کر اللہ کے رسول کے پاس لے جا رہا ہوں۔ تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جبر نہیں ہوگا۔ ہم دشمنی کا نہیں، دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ہمارے رسول کے سامنے جا کر تجھے تاسف ہوگا کہ جس کا تو دشمن رہا ہے وہ تو دوستی کے قابل ہے۔ عقیدر بن مالک کی جیسے زبان گونگ ہو گئی ہو، اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس کا گھوڑا وہیں کہیں آوارہ پھر رہا تھا۔ خالد نے اپنے سواروں سے کہا کہ عقیدر کے گھوڑے کو پکڑ لائیں۔ سوار گھوڑے کو پکڑ لائے۔ خالد نے عقیدر کو گھوڑے پر سوار کیا اور تبوک کو واپسی کا حکم دے دیا۔ تبوک پہنچ کر خالد نے عقیدر بن مالک کو رسول خدا کے حضور پیش کیا۔ آپ نے اس کے آگے اپنی شرطیں رکھیں لیکن ایسی شرط کا اشارہ تک نہ کیا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ اس کے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کیا گیا، اس پر کوئی خوف طاری نہ کیا گیا۔ اسے یہی ایک شرط بہت اچھی لگی کہ مسلمان اس کی حفاظت کریں گے۔ اس نے جزیہ دینے کی شرط مان لی اور دوستی کا معاہدہ کر لیا۔ بے شک صرف مسلمان ہیں جو میری مدد کو پہنچ سکتے ہیں، معاہدہ کر کے اس نے کہا تھا۔ جب عقیدر بن مالک نے بھی دوستی کا معاہدہ کر کے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا تو کئی اور چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار تبوک میں رسول کریم کے پاس آ گئے اور اطاعت قبول کر لی۔ اس طرح دور دور تک کے علاقے مسلمانوں کے زیر اثر آ گئے اور تمام قبائل مسلمانوں کے اتحادی بن گئے۔ ان میں سے متعدد قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ اب رومیوں سے جنگ کی ضرورت نہیں رہی تھی، ان کی پیش قدمی کا راستہ رک گیا تھا، بلکہ ہرکل کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لینے کو آگے بڑھا تو راستے کے تمام قبائل اسے اپنے علاقے میں ہی ختم کر دیں گے۔ رسول اکرم نے مجاہدین کے لشکر کو مدینہ کو واپسی کا حکم دے دیا۔ یہ لشکر دسمبر 630 میں مدینہ پہنچ گیا۔ اسلام عقیدے کے لحاظ سے اور عسکری لحاظ سے بھی ایک ایسی طاقت بن چکا تھا
کہ رسول کریم کے بھیجے ہوئے ایلچی کہیں بھی جاتے انہیں شاہی مہمان سمجھا جاتا اور ان کا پیغام احترام سے سنا جاتا تھا۔ رسول کریم نے دور دراز کے قبیلوں اور چھوٹی بڑی حکومتوں کو قبول اسلام کے دعوت نامے بھیجنے شروع کر دیے۔ ان میں بعض سردار سرکش، خودسر اور کم فہم تھے۔ ان کی طرف رسول کریم کا پیغام اس قسم کا ہوتا تھا کہ قبول اسلام کے بجائے اگر وہ اپنی جنگی طاقت آزمانا چاہتے ہیں تو آزما لیں اور یہ سوچ لیں کہ شکست کی صورت میں انہیں مسلمانوں کا مکمل طور پر مطیع ہونا پڑے گا اور ان کی کوئی شرط قبول نہیں کی جائے گی۔ رسول کریم نے ایسی ہی ایک مہم خالد بن ولید کی زیر کمان یمن کے شمال میں نجران بھیجی۔ وہاں قبیلہ بنو حارثہ بن کعب آباد تھا۔ ان لوگوں نے رسول کریم کے پیغام کا مذاق اڑایا تھا۔ خالد مجاہدین کے ایک سوار دستے کو جس کی تعداد 400 تھی ساتھ لے کر جولائی 631 میں یمن کو روانہ ہوئے۔ مشہور مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے خالد سے کہا تھا کہ انہیں حملے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا بلکہ وہ پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ چونکہ بنو حارثہ سرکش ذہنیت کی وجہ سے کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، اس لیے خالد انہیں 3 بار کہیں کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اگر وہ سرکشی سے باز نہ آئیں اور خون ریزی کو پسند کریں تو انہیں خون ریزی کے لیے للکارا جائے۔ خالد جس جارحانہ انداز سے وہاں پہنچے اور جس انداز سے انہوں نے بنو حارثہ بن کعب کو قبول اسلام کی دعوت دی، اس نے مطلوبہ اثر دکھایا۔ اس قبیلے نے بلا حیل و حجت اسلام قبول کر لیا۔ خالد واپس آنے کے بجائے وہیں رکے رہے اور انہیں اسلام کے اصول اور ارکان سمجھاتے رہے۔ خالد جنہیں تاریخ نے فن حرب و ضرب کا ماہر اور صف اول کا سالار تسلیم کیا ہے، نجران میں 6 مہینے مبلغ اور معلم بنے رہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام ان لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے تو خالد جنوری 632 میں واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ بنو حارثہ کے چند ایک سرکردہ افراد تھے جنہوں نے رسول کریم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ رسول خدا نے ان میں سے ایک کو امیر مقرر کیا۔ اسلام کے دشمنوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا ممکن نہیں رہا اور یہ بھی دیکھا کہ اسلام لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے تو انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کا ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ یہ تھا رسالت اور نبوت کا دعویٰ۔ متعدد افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا جن میں بنی اسد کا طلیحہ، بنی حنیفہ کا مسلمہ اور یمن کا اسود انسی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس کا نام عقیلہ بن کعب تھا۔ چونکہ اس کا رنگ کالا تھا اس لیے وہ اسود کے نام سے مشہور تھا۔ اسود عربی میں کالے کو کہتے ہیں۔ وہ یمن کے مغربی علاقے کے ایک قبیلے انس کا سردار تھا، اس لیے اسے اسود انسی کہتے تھے۔ تاریخ میں اس کا یہی نام آیا ہے۔ وہ عبادت گاہ کا کاہن بھی رہ چکا تھا۔ بالکل سیاہ رنگت کے باوجود اس میں ایسی کشش تھی کہ لوگ اس کے ہلکے سے اشارے کا بھی اثر قبول کر لیتے تھے۔ اس میں مقناطیس جیسی قوت تھی کہ عورتیں اس کے کالے چہرے کو ناپسند کرنے کے بجائے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی تھیں۔ اس نے یہ پراسراریت عبادت گاہ میں حاصل کی تھی۔ کاہن کو لوگ دیوتاؤں کا منظور نظر اور ایلچی سمجھتے تھے۔ اس علاقے کے زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسود کے اپنے قبیلے میں اسلام داخل ہو چکا تھا، لیکن اسود نے ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، جیسے ان لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ خود بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اس وقت یمن کا حکمران بازان نام کا ایک ایرانی تھا۔ ایران کا شہنشاہ خسرو پرویز کسرا تھا۔ رسول کریم نے دور کے ملکوں کے جن بادشاہوں کو قبول اسلام کے خطوط لکھے تھے ان میں شہنشاہ ایران بھی تھا۔ اسے خط دینے کے لیے رسول اللہ نے عبداللہ بن حذافہ کو بھیجا تھا۔ عبداللہ نے خسرو پرویز کے دربار میں اسے خط دیا۔ اس نے خط کسی اور کو دے کر کہا کہ اسے اس کا ترجمہ سنایا جائے۔ اسے جب خط اس کی زبان میں سنایا گیا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے غصے سے باولا ہو کر خط کو بری طرح پھاڑ کر اس کے پرزے پھینک دیے اور عبداللہ بن حذافہ کو دربار سے نکال دیا۔ عبداللہ اتنی دور کی مسافت سے آئے اور رسول اللہ کے حضور بتایا کہ شہنشاہ ایران نے خط پھاڑ ڈالا ہے۔ خسرو پرویز کا غصہ خط پھاڑنے سے ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ یمن پر ایران کی حکمرانی تھی اور بازان وہاں کا گورنر تھا۔ شہنشاہ ایران نے اپنے گورنر بازان کو خط بھیجا کہ حجاز میں محمد نامی کوئی آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اس نے لکھا کہ رسول کریم کو زندہ پکڑ کر یا آپ کا سر کاٹ کر ان کے دربار ایران میں پیش کیا جائے۔ نعوذ باللہ۔ بازان نے یہ خط اپنے 2 آدمیوں کو دے کر مدینہ بھیج دیا۔ مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لکھتے ہیں کہ بازان نے ان آدمیوں کو رسول اللہ کو پکڑ لانے یا قتل کر کے آپ کا سر لانے کے لیے بھیجا تھا، اور کچھ مورخوں نے لکھا ہے کہ بازان نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا متاثر تھا کہ آپ کو اپنے شہنشاہ کے ارادے سے خبردار کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال مورخ اس واقعے پر متفق ہیں کہ بازان کے بھیجے ہوئے 2 آدمی رسول خدا کے ہاں گئے تھے اور
خسرو پرویز نے جو خط بازان کو لکھا تھا وہ آپ کے حضور پیش کیا تھا۔ رسول خدا نے خط دیکھا اور آپ نے مسکرا کر کہا کہ شہنشاہ ایران گزشتہ رات اپنے بیٹے شہرویہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے، اور آج صبح سے ایران کا شہنشاہ شہرویہ ہے۔ گزشتہ رات کے قتل کی خبر مدینہ میں اتنی جلدی کیسے پہنچ گئی؟ بازان کے ایک آدمی نے پوچھا اور کہنے لگا، کیا یہ ہمارے شہنشاہ کی توہین نہیں کہ یہ غلط خبر پھیلا دی جائے کہ اسے اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے؟ مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے، رسول کریم نے کہا، جاؤ بازان کو بتا دو کہ اس کا شہنشاہ اب خسرو نہیں شہرویہ ہے۔ رسول خدا کو یہ خبر بذریعہ الہام ملی تھی۔ بازان کے آدمی واپس گئے اور اسے بتایا کہ رسول اللہ نے کیا کہا ہے۔ 3-4 دنوں کے بعد بازان کو اپنے نئے شہنشاہ شہرویہ کا خط ملا، جس میں تحریر تھا کہ خسرو پرویز کو فلاں رات ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی رات تھی جو حضور نے بتائی تھی۔ کچھ دنوں بعد بازان کو رسول کریم کا خط ملا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ بازان پہلے ہی آپ سے متاثر تھا، الہام نے اسے اور زیادہ متاثر کیا۔ رسول اللہ نے اسے یہ بھی لکھا تھا کہ اسلام قبول کرنے کی صورت میں وہ بدستور یمن کا حاکم رہے گا اور اس کی حکمرانی کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ بازان نے اسلام قبول کر لیا اور وہ حاکم یمن رہا، اور وہ تھوڑے ہی عرصے بعد فوت ہو گیا۔ رسول اکرم نے یمن کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر حصے کا الگ حاکم مقرر کیا۔ بازان کا بیٹا جس کا نام شہر تھا، رسول کریم نے اسے صنعا اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کا حاکم بنایا۔ یہ خبر اڑی تھی کہ اسود انسی یمن کے علاقہ مزہج میں چلا گیا ہے اور ایک غار میں رہتا ہے جس کا نام خبان ہے۔ اچانک یہ خبر ہوا کی طرح سارے یمن میں پھیل گئی کہ اسود غار سے نکل آیا ہے اور اسے خدا نے نبوت عطا کی ہے، اور اب وہ اسود انسی نہیں، رحمان الیمن ہے۔ خبر سنانے والے کسی شک کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ مصدقہ خبر سناتے تھے کہ اسود کو نبوت مل گئی ہے۔ انہوں نے اسے نبی تسلیم کر لیا تھا۔ جا کر دیکھو، خبر سنانے والے کہتے پھرتے تھے، مزہج جا کر دیکھو، رحمان الیمن مردوں کو زندہ کرتا ہے، آگ کے شعلوں کو پھول بنا دیتا ہے۔ چلو لوگو چلو، اپنی روح کی نجات کے لیے چلو۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ بھی مزہج کو اٹھ توڑے۔ اسود چونکہ کاہن رہ چکا تھا، اس لیے لوگ پہلے ہی تسلیم کرتے تھے کہ دیوتاؤں نے اسے کوئی پراسرار طاقت دے رکھی ہے۔ اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے فوراً اس دعوے کو تسلیم کر لیا۔ غار خبان کے سامنے ہر لمحہ لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ وہ اسود کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب رہتے تھے۔ وہ دن کو تھوڑے سے وقت کے لیے باہر نکلتا تھا اور غار کے قریب ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر قرآن کی آیات کی طرز کے جملے سناتا اور کہتا تھا کہ اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو اسے ہر روز خدا کی طرف سے ایک آیت اور راز کی 1-2 باتیں بتا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے معجزے بھی دکھایا کرتا تھا، مثلا جلتی ہوئی مشعل اپنے منہ میں ڈال لیا کرتا، اور جب مشعل اس کے منہ سے نکلتی تو وہ جل رہی ہوتی تھی۔ اس نے ایک لڑکی کو ہوا میں معلق کر کے بھی دکھایا۔ ایسے ہی چند اور شعبدے دکھائے جو وہ لوگوں کو دکھاتا تھا، اور لوگ انہیں معجزے کہتے تھے۔ ایک تو وہ چرب زبان تھا، دوسرے وہ خوش الہان تھا، اس کے بولنے کا انداز پرکشش تھا۔ اس نے یمن والوں کو یہ نعرہ دے کر کہ یمن یمن والوں کا ہے، ان کے دل موہ لیے تھے۔ یمنی بڑی لمبی مدت سے ایرانیوں کے زیر نگین چلے آ رہے تھے۔ ایرانی تسلط بازان کے قبول اسلام کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تو حجاز کے مسلمان آ گئے۔ اس کے علاوہ وہاں یہودی، نصرانی اور مجوسی بھی موجود تھے۔ یہ سب اسلام کی بے کونی چاہتے تھے۔ انہوں نے اسود انسی کی نبوت کے قدم جمانے میں درپردہ بہت کام کیا۔ اسود اپنی نبوت کی صداقت ایک گدھے کے ذریعے ثابت کیا کرتا تھا۔ اس کے سامنے ایک گدھا لایا جاتا، وہ گدھے کو کہتا بیٹھ جا، گدھا بیٹھ جاتا، پھر کہتا میرے آگے سر جھکا، گدھا سجدے کے انداز سے سر جھکاتا۔ گدھے کے لیے اس کا تیسرا حکم ہوتا میرے آگے گھٹنے ٹیک دے، گدھا اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسود انسی کو یمن کے لوگوں نے نبی مان لیا۔ اسود نے ان لوگوں کو ایک فوج کی صورت میں منظم کر لیا۔ اس نے سب سے پہلے نجران کا رخ کیا۔ وہاں رسول کریم کے مقرر کیے ہوئے 2 مسلمان حاکم تھے، خالد بن سعید اور عمر بن حزم۔ اسود کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا جو نجران میں داخل ہوا تو وہاں کے باشندے بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ دونوں مسلمان حاکموں کے لیے بھاگ نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ اسود انسی اس پہلی فتح سے سرشار ہو گیا اور اس کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی۔ انہوں نے نجران میں اپنی حکومت قائم کر کے صنعا کی طرف پیش قدمی کی۔ وہاں بازان کا بیٹا شہر حکمران تھا۔ اس کے پاس فوج تھوڑی تھی، پھر بھی وہ مقابلے میں ڈٹ گیا۔ اس کی للکار نے اپنی فوج کے قدم اکھڑنے نہ دیے، لیکن شہر بن بازان چونکہ اپنی فوج کا حوصلہ قائم رکھنے کے لیے سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا، اس لیے شہید ہو گیا۔ اس سے اس کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ اسود کے خلاف لڑنے والے وہ یمنی بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن شکست کی صورت میں جان کا خطرہ مسلمانوں کو تھا۔
انہیں اسود کے لشکر کے ہاتھوں قتل ہونا تھا۔ اسود کسی مسلمان کو نہیں بخشتا تھا، چنانچہ مسلمان جانیں بچا کر نکل گئے اور مدینہ جا پہنچے۔ اسود انسی جو اب رحمان الیمن کہلاتا تھا، حضر موت، بحرین، احسا اور عدن تک کے تمام علاقوں پر بھی قبضہ کر کے تمام یمن کا بادشاہ بن گیا۔ اسلام کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ شمال کی طرف سے رومیوں کے حملے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا تھا۔ اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے رسول خدا نے ایک لشکر رومیوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا، جس کے سالار اعلیٰ 22 سال عمر کے ایک نوجوان اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو رسول کریم کے آزاد کیے ہوئے غلام زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ زید بھی سالار تھے اور وہ موتا کے مارکے میں شہید ہو گئے تھے۔ یمن کو ایک خود ساختہ نبی سے نجات دلانے کے لیے بہت بڑے لشکر کی ضرورت تھی، لیکن وہ لشکر رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ اگر رومیوں پر حملہ ملتوی کر کے اس لشکر کو یمن بھیج دیا جاتا تو رومی یہ فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ مدینہ پر حملہ کر دیتے۔ یہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ رسول اکرم نے دوسری صورت یہ سوچی کہ یمن میں جو مسلمان مجبوری کے تحت رہ گئے ہیں اور جنہوں نے اسود انسی کی اطاعت قبول کر لی ہے، انہیں اسود کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس طریقہ کار کو حضور کے تمام سالاروں نے پسند کیا۔ اس مقصد کے لیے چند ذہین قسم کے افراد کو یمن بھیجنا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب قیس بن حبیرہ پر پڑی۔ آپ نے انہیں بلا کر یمن جانے کا مقصد سمجھایا اور پوری طرح ذہن نشین کرایا کہ انہیں اپنے آپ کو چھپا کر وہاں کے مسلمانوں سے ملنا ملانا ہے اور ایک زمین دوز جماعت تیار کرنی ہے جو اس جھوٹے نبی اور عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے خود ساختہ بادشاہ کا تختہ الٹے۔ آپ نے قیس بن حبیرہ سے یہ بھی کہا کہ وہ مدینہ سے اپنی روانگی کو بھی خفیہ رکھیں اور یمن تک اس طرح پہنچیں کہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ اس پرخطر مہم کو اور زیادہ مستحکم کرنے کے لیے رسول کریم نے وبر بن یحنس کو ایک خط دے کر یہ کہا کہ یمن میں کچھ مسلمان سردار موجود ہیں جنہوں نے مجبوری کے تحت اسود کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ یہ خط انہیں پڑھوا کر ضائع کر دینا اور باقی کا کام قیس بن حبیرہ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔